بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مزہ کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پرنس، جس اڈے کی بابت آپ نے بتایا ہے مجھے اس کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ بات تو آپ نے بتائی ہے کہ یہودیوں کی کسی خفیہ تنظیم کا ہے، ورنہ پہلے یہی بتایا جاتا تھا کہ ایکریمیہ حکومت یہاں کی حکومت سے مل کر یہاں خفیہ طور پر کام کر رہی ہے۔ اس اڈے کے لیے تمام لیبر مقامی لوگوں سے ہی لی جاتی تھی اور اس سلسلے میں بڑے وسیع علاقے پر حکومت کے گھیرے ڈال کر حفاظتی اقدامات کیے گئے تھے۔ وہاں رہنے والوں کو وہاں سے منگوایا گیا تھا اور اس سارے علاقے میں بھی قتل عام کیا گیا تھا۔ جو بچ گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے۔ ہیلی کاپٹروں پر مشینری یہاں آتی رہی۔ 1 سال تک لیبر میں بطور سپروائزر میں بھی شامل تھا۔ بہرحال جب اڈا تیار ہو گیا تو کام کرنے والے تمام افراد جب واپس گئے تو ایسی خوفناک بیماری لگ گئی کہ ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچ سکا تھا۔ میں اس لیے بچ گیا کہ میں کام کے دوران ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گیا۔ میری ٹانگ ٹوٹ گئی تھی۔ میں علاج کے لیے گیا اور پھر وہاں سے ایکریمیہ چلا گیا۔ جب اڈا بن گیا تو میں ایکریمیہ میں ہی تھا اور پھر وہاں مجھے جب اس بیماری کی اطلاع ملی تو میں واپس نہ آیا۔ پھر تقریباً 2 سال بعد میں واپس آیا تو اس اڈے کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ تھا، حتیٰ کہ حکومت نے بھی اس اڈے کے بنانے میں تعاون کرتے رہے۔ وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے۔ میرے بارے میں شاید انہیں معلوم ہی نہ تھا۔ مجھے کسی نے نہ پوچھا اور نہ ہی خوف کی وجہ سے میں نے اس بارے میں کسی کو کچھ بتایا۔ میں نے یہاں اپنا ہوٹل بنا لیا اور اس علاقے کے سردار یہاں آتے رہتے ہیں اور شراب پینے آتے ہیں، کیونکہ انہیں شراب کا چسکا لگ چکا ہے۔ قبائلی اپنے کسی قدیم مذہب کی وجہ سے شراب سے دور رہتے ہیں، اس لیے سردار یہاں چھپ کر آتے ہیں۔ وہ مجھ سے کوئی رقم تو نہیں دے سکتے کیونکہ وہاں رقم وغیرہ کا کوئی نہیں ہے، البتہ قیمتی جانوروں کی کھالیں وہ مجھے دے دیتے ہیں جو میں فروخت کر کے بے تحاشا رقم حاصل کر لیتا ہوں۔ 2 روز پہلے ماگورا کا سردار یہاں آیا تھا۔ اس نے باتوں باتوں میں ماجورا دیوتا کے اوتار نے انہیں بتایا ہے کہ کونگ شیطان نے اجنبی افراد کے روپ میں ان علاقوں میں آنے والوں کو ہلاک کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر میں بے حد حیران ہوا کیونکہ ان علاقوں میں کسی اجنبی کا تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، لیکن اب آپ نے ماگورا جانے کی بات کی ہے تو اب یہ بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ وہ شاید آپ کے بارے میں ہی بات کر رہا تھا، اس لیے اب آپ کا وہاں جانا خطرناک ہوگا۔ جس علاقے میں اڈا بنایا گیا ہے اس کے گرد تو لوگ رہتے ہیں، قبائلی لوگ ہوتے ہیں۔ کانگ، ماگورا، میگانا، نکندا اور ان چاروں کو یہی بات بتائی گئی ہے۔ یہ ماجورا دیوتا کا اوتار کون ہے؟ کوئی پجاری ہی ہوگا، مجھے تو معلوم نہیں ہے اور نہ کبھی ان دیوتاؤں میں دلچسپی لی ہے۔ گاؤش نے جواب دیا۔ کیا کسی سردار کو تم یہاں بلا سکتے ہو؟ عمران نے کہا۔ او نہیں، وہ لوگ اپنی مرضی سے آتے ہیں، ہمارا تو ان سے رابطہ ہی نہیں ہو سکتا اور نہ کوئی وہاں جاتا ہے۔ اس نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہماری وہاں آمد کی اطلاع کا علم بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ پجاری کا ہی کوئی آدمی ہوگا جو اوتار بنا ہوا ہوگا۔ عمران نے کہا، ظاہر ہے اب تو یہی کہا جا سکتا ہے۔ گاؤش نے کہا، تم نے اس اڈے کی تعمیر میں حصہ لیا ہے، تم اس بارے میں کیا بات بتا سکتے ہو؟ آپ پوچھیں، میں بتاتا جاتا ہوں۔ گاؤش نے جواب دیا تو عمران نے اس سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ عمران کو اس اڈے کی صحیح ماہیت کا علم ہو گیا، لیکن اس سے اسے معلوم ہو گیا کہ اڈے کے ماگورا کے علاوہ بھی 2 راستے تھے، ایک بفانا کے علاقے میں اور دوسرا نکندا کے علاقے میں۔ ظاہر ہے اگر انہیں ان کی آمد کی اطلاع مل گئی ہے تو یہ راستے بھی بند کر دیے گئے ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ ماگورا بھی اندر سے کلوز کر دیا گیا ہو۔ ان قبیلوں کے سرداروں میں سے کوئی سردار ہاتھ لگ جائے تو اس کے میک اپ میں ہم آسانی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں۔ سردار کے حکم کے بغیر قبائلی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتے۔ عمران نے سوچنے کے سے انداز میں کہا، تو رابطہ نہیں ہو سکتا، البتہ ایک کام ہو سکتا ہے۔ ماگورا کا سردار ان سب سے مہذب سردار ہے۔ میں نے ایک بار اس کے پاس جدید ساخت کا ٹرانسمیٹر دیکھا تو میں چونک پڑا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا تھا کہ کسی لارڈ نے اسے یہ حکم دیا ہے
وہ اس پر اس لارڈ سے باتیں کرتا ہے۔ میں یہ سن کر حیران ہوا کہ ایک وحشی قبائلی کس طرح ٹرانسمیٹر کو آپریٹ کر لیتا ہے۔ میں نے اس میں دلچسپی لے کر مزید پوچھ گچھ لی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ فکسڈ فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر ہے۔ میں بلیک ٹاؤن میں رہا ہوں اور ٹرانسمیٹر چونکہ وہاں عام استعمال ہوتے ہیں، اس لیے مجھے ان کی سے واقفیت ہے، اس لیے مجھے اس کی فریکوینسی کا بھی علم ہے۔ لیکن یہاں پر ٹرانسمیٹر موجود نہیں ہے، البتہ بساک سے منگوایا جا سکتا ہے۔ ٹرانسمیٹر ہو تو اس پر اس رادار سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ٹرانسمیٹر تو ہمارے پاس ہے، لیکن فکسڈ فریکوینسی کے بات ہوتے ہی وہ لارڈ بھی کال سن سکتا ہے۔ جی نہیں، اول تو وہ کال نہ سن سکے گا کیونکہ یہ فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نہیں ہے بلکہ 2 وے ہے، یعنی اس کی فریکوینسی علیحدہ ہوگی اور سردار کی علیحدہ، اس لیے کال صرف وہ سنے گا۔ البتہ جب وہ اس کا 2 وے والا بٹن پریس کرے گا تو لارڈ بھی سن سکے گا۔ دوسری بات یہ کہ بات اس سے میں کر لوں، اس لیے اگر لارڈ سن بھی لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بہرحال لارڈ جو بھی ہو، اسے معلوم ہوگا کہ سردار یہاں آتے رہتے ہیں۔ گاؤش نے کہا، تم اسے یہاں بلا لو گے؟ عمران نے کہا، ہاں کوشش تو کی جا سکتی ہے۔ وہ ایک خاص شراب پینے کا شوقین ہے اور یہ شراب ایکریمیا سے آتی ہے اور انتہائی مہنگی ہے، اس لیے کبھی کبھار ہی میسر آتی ہے۔ میں اسے بتاؤں گا کہ اس کا کافی ذخیرہ میرے پاس آ گیا ہے تو وہ بھاگا ہوا آئے گا۔ لیکن پرنس، آپ نے اسے ہلاک نہیں کرنا، ورنہ وہ اس کا انتقام لینے پر تل جائے گا اور پھر میں کسی صورت بھی یہاں نہ رہ سکوں گا۔ یہ لوگ انتہا درجے کے وحشی ہیں۔ گاؤش نے کہا، تم فکر مت کرو، تم پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ تم ہم سے اس قدر تعاون کرو اور ہم اپنے محسن کو تکلیف دیں۔ آپ واقعی عظیم آدمی ہیں پرنس۔ بہرحال میں نے تو اس لیے کہہ دیا تھا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو۔ گاؤش نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور گاؤش بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ پھر وہ واپس آفس میں آ گئے۔ یہاں عمران کے ساتھی موجود تھے۔ جیپ سے ٹرانسمیٹر لے آؤ، عمران نے جوزف سے کہا تو وہ سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ یہ کب تک یہاں پہنچ جائے گا؟ عمران نے گاؤش سے پوچھا، جو دوبارہ میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ وہ تو ظاہر ہے رات کو ہی آئے گا، یہاں سے کافی فاصلہ ہے۔ تو پھر ہمارے لیے یہاں کمرے بک کر دو، اس کا ہم باقاعدہ معاوضہ دیں گے، عمران نے کہا تو گاؤش نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر میز کے کنارے پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ کساؤ، یہ میرے مہمان ہیں، انہیں ہوٹل کے سب سے بہترین کمرے دے دو، یہ وہاں رہیں گے اور ان کی ہر لحاظ سے خدمت کرنا۔ گاؤش نے کہا، جی صاحب۔ کساؤ نے جواب دیا، تم لوگ کمروں میں آرام کرو، میں نے گاؤش سے مل کر ورک کرنا ہے، اب ہماری روانگی کل ہی ہو سکے گی۔ عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور سب سر ہلاتے ہوئے اٹھے اور ساتھ والے کمرے سے باہر چلے گئے۔ البتہ تھوڑی دیر بعد جوزف آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک جدید ساخت کا لانگ رینج ٹرانسمیٹر تھا۔ تم بھی دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جا کر آرام کرو، عمران نے کہا اور جوزف سر ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ کیا فریکوینسی ہے؟ عمران نے پوچھا تو گاؤش نے فریکوینسی بتا دی۔ عمران نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور ٹرانسمیٹر گاؤش کے سامنے رکھ دیا۔ ہیلو، گاؤش بول رہا ہوں ٹاک سے، اوور۔ گاؤش نے قدیم زبان میں بار بار کال کرتے ہوئے کہا، میں بول رہا ہوں، بولو۔ چند لمحوں بعد ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اس نے جس طرح آخر میں بولو کہا تھا، عمران سمجھ گیا کہ اس لارڈ نے اسے اوور کی بجائے یہ لفظ بولا ہوا ہے۔ کالی بلی کی 10 بوتلیں میرے پاس آئی ہوئی ہیں اور تمہیں بھی معلوم ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اسے پتہ تو بہرحال چل جائے گا، اس لیے میں کیا کر سکتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں اس مشین پر بلایا ہے کہ رات کو آ سکو تو آ جاؤ اور یہ 10 کی 10 بوتلیں لے جاؤ۔ اکٹھی 10؟ اوہ، یہ تو دیوتا کا کرم ہے، لیکن میرے پاس اتنی کھالیں بھی نہیں ہیں کہ میں 10 کالی بلیوں کے بدلے لے سکوں۔ بومے کی آواز آئی، فکر مت کرو، مجھے تم پر اعتماد ہے، اور پھر میں نے تمہیں بولا تو ہے تم یہ بوتلیں لے جاؤ، کھا لیں جب چاہے لے آنا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ 10 بوتلیں تمہیں ہی ملیں۔ گاؤش نے کہا، تم واقعی اچھے دوست ہو، میں تمہیں اتنی کھالیں دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ میں پہنچ رہا ہوں، کالی بلیاں تیار رکھنا، بولو۔ دوسری طرف سے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا گیا، ٹھیک ہے، لیکن جلدی پہنچو، اوور اینڈ آل، گاؤش نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب رات کو کسی بھی وقت سردار بومے تو یہاں پہنچ جائے گا، لیکن آپ کیا کریں گے؟ میں اس سے اس ماجورہ دیوتا کے اوتار کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔
لیکن آپ اس سے کس حیثیت میں ملیں گے؟ گاؤش نے کہا، تم فکر مت کرو، یہ سارے کام ہو جائیں گے اور تم پر کوئی مصیبت نہ آئے گی، البتہ جب وہ یہاں پہنچ جائے تو تم نے مجھے اطلاع دے دینی ہے۔ عمران نے کہا اور گاؤش نے اس بات میں سر ہلایا اور وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آئیے میں آپ کو خود آپ کے کمرے تک چھوڑ آؤں۔ گاؤش نے کہا، ارے ایسی کوئی بات نہیں، میں چلا جاؤں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ نہیں، پرنس کے ساتھ چلنا ہی میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ گاؤش نے انتہائی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران مسکرا دیا۔